کہانی کا نام ہے آنا دو آنا کھوٹا آنا۔ دینو ایک محنتی کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اس سے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا تو یہی کہا کہ یہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ دو باتیں فٹ تک بڑھ سکے گا، اور بس۔ دینو بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر میں ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑھ کر دوسرے بیٹے کا نام دوانا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہیں کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا تھا۔ اسے فکر تھی کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا، فصل کون کاٹے گا، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تیسرا بیٹا دیا، وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح بونا تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کے اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، تینوں آنا دو آنا کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 3 فٹ کے تھے۔ ان کے قد تو نہ بڑھ سکے، مگر شرارتوں میں، ذہانت میں اور بے باکی میں وہ تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتے تھے، مگر دینو کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے تو رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور کڑیل جوان ہوتے۔ تینوں بونوں میں ایک ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بھی بڑی عمدہ نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھتا اور بولتا تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا۔ بس ایک چھلاوا تھا۔ دینو کی کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی رقم لے کر گھر آیا۔ 4 دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے انہیں لات مار کر اٹھا دیا۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے انہیں لات مار کر اٹھا دیا۔ دونوں نے جب ڈاکوؤں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک ڈاکو بولا، نکالو وہ ساری رقم جو آج تم منڈی سے لائے ہو۔ دینو نے کہا، بھائیو میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسے اس رقم سے پورے سال کا گزارا کرنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ڈاکو دو پھر ڈاکو تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں بھائی یعنی آنا دو آنا کھوٹا آنا یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا۔ دو آنا ایک بالٹی کو الٹی کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا۔ کھوٹا آنا اوپر مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں بڑی بندوق تھی اور اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ ڈاکو برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنے نے بالٹی کو اندر سے بجایا اور ایک ڈاکو بولا، یہ کیسی آواز تھی؟ دوسرا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنا نے پھر بالٹی بجائی۔ اب تو ڈاکوؤں نے چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ڈاکوؤں نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ دینو نے کہا، بھائیو مجھے کیا پتہ، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنے نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔
ایک ڈاکو نے گھبرا کر اپنے ساتھی سے کہا، لوہا ہر بھیڑیے آ گئے ہیں۔ دوسرے ڈاکو نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تم مجھے بھی ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، آپ لوگ بھاگ لیں۔ ڈاکوؤں کا سردار بولا، واہ بھائی واہ، ہم سے چالاکی کر رہا ہے، نکال جلدی سے سارا مال اور زیور نقدی۔ یہ کہہ کر سردار نے دینو کسان کو ایک تھپڑ مارا۔ یہ دیکھ کر آنے نے شیری کی بڑی گرجدار آواز نکالی، جسے سنتے ہی ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کھوٹا آنا جو مچان پر بیٹھا تھا، جست لگا کر بندوق والے ڈاکو کو پر کودا اور ایک زوردار لات اس کے منہ پر رسید کی۔ ڈاکو کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر دوہرا گیا۔ کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں ڈاکوؤں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے ڈاکوؤں کے سردار کے منہ پر جما دیں۔ وہ ایک کونے میں جا گرا۔ ایک ڈاکو نے آواز لگائی، بھاگو! وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کھوٹا آنا نے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، ابا، ہم ریزگاری ہی صحیح لیکن بڑے کام کی ریزگاری ہیں۔ کسان بولا، بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ خیر، وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے، نہیں نہیں، وہ کیا خبر ہے، ابھی سنائیں۔ کسان نے جواب دیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے۔ وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کرو۔ تم تینوں نے الٹے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے کوئی بات بن جائے۔ تینوں بھائی بڑے خوشی ہوئے، کہنے لگے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ کھوٹا آنا بولا، ہو سکتا ہے وہ تینوں شہزادیاں ہمارے ہی نصیب میں لکھی ہوں۔ کسان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ غرض صبح ہوتے ہی تینوں نے سفر کے لیے سامان باندھا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب منزلیں طے کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تو شاید جوکر ہیں جو شاہی مسکر بننے آئے ہیں، مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ دو آنے نے جواب دیا، جہاں پناہ، ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورمان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان سے بھلا کیسے مقابلہ کرو گے؟ کھوٹا آنا بولا، آپ ہمارے قد پر نہ جائیے اور مقابلے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح شاہی میدان میں آ جانا، اب جا کے آرام کرو۔ دوسرے دن میدان میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پاؤں چاروں طرف لوگ بھرے ہوئے تھے۔ کئی نامی پہلوان، تیر انداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے۔ پڑوس کے ملکوں کے شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ دو آنے نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زورمائی کے مقابلوں میں جب کھوٹا آنا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شہزوروں پہلوان اس کے مقابلے میں آئے، مگر کھوٹا آنا کی لاتوں سے سب کے منہ توڑ کر رکھ دیے۔ بادشاہ سلامت بھی ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا، ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدواروں کو ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی انہی بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ دو آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانوروں کی
طرف دوڑے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب آئے، آنے نے شیر کی گرجدار آواز نکالی۔ جانور ٹھٹک گئے اور ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ دو آنے نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر دولتیاں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور ان تینوں کے ساتھ تینوں شہزادیوں کا نکاح کر دیا۔ پھر شاہی پالکی میں سے تینوں شہزادیاں باہر نکلی۔ حسن اتفاق کہ یہ تینوں بھی بونی تھیں۔ بادشاہ نے آنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ آپ کامیاب رہیں، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کی دعوت کا اعلان کر دیا۔ تینوں بھائیوں نے فوراً سپاہی بھیج کر اپنے ابا کو یعنی دینو کسان اور اپنی ماں کو بلا بھیجا۔ دینو کسان کی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے۔